کے ساتھی میرے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے حالانکہ میری اسپیچ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور باقیوں نے اس کو ختم کر دیا تھا, اس کو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونے دیا, وائی فائی بند تھا, اور وہاں پہ بھی میں نے جو یہ انسٹالڈ رجیم کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں حکومت بینچز پہ, میں نے ان کو ایک چیلنج دیا. شیخ صاحب, ان کو میں نے کہا کہ میں اکیلا آپ لوگوں کے حلقے میں آ جاؤں گا, آپ کے بازاروں میں تھلے پہ بیٹھ جاؤں گا, کسی کریانہ سٹور پہ, کسی جگہ پہ, آپ بھی وہیں پہ آئیں, میں وہاں پہ قیمتیں بتاؤں گا کہ آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں یہ ہیں, مہنگائی یہ ہے, آپ وہاں پہ زحمت کیجیے گا کہ حکومت آپ کو جو فگر دیتی ہے وہ ذرا جرت کر کے ادھر لے آئیں. اور آپ کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی کم ہوگی تو پھر جرت کریں, عوام میں آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی بندہ نہیں ہوگا, کوئی آپ کا سیکیورٹی والا نہ ہو. آج تک انہوں نے میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ ان کا جھوٹ ہے. اچھا, یہاں پہ بھی آتے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ زراعت جو ہے زرعی شعبہ وہ بڑھ گیا ہے, اور انہوں نے جو فگر بھی زراعت کی تھی کہ جی ہمارا, ان کے سامنے جب میں نے آئینہ رکھا تو وہ بڑا دلچسپ آئینہ تھا, اور اس پہ انہوں نے جناب والا سب سے پہلے بات کہی تھی کہ زراعت جو ہے وہ 0.56% سے بڑی ہے. جب ان کو میں نے آئینہ دکھایا کہ جی آپ کا ہر ایک میجر کراپ جو ہے وہ تو نیچے چلا گیا, 22% چاول, گندم, آپ کا آپ کا اللہ بھلا کرے یہ کپاس, آپ کا میز, یہ ساری چیزیں جو ہے نیچے چلی گئی ہیں. کس چیز میں اضافہ؟ آپ کا جو لائف سٹاک جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کا گائے بھینسیں جس کو عام فہم زبان میں لوگ ڈنگر کہتے ہیں, اس کا ویٹ انہوں نے زراعت میں جو وزن رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 64% رکھ دیا ہے. باقی جو آپ کے کراپس ہیں اس کا کم کر دیا, آپ کے ان چیزوں کو 64% ویٹ دے کے 2010 کا انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی ہمارا اضافہ ہوا ہے مال مویشی میں, وہ فل ان دا بلینک ہوتا ہے نا, 36 لاکھ مال مویشی, یعنی کہ آپ کا بھینس اور آپ کے گائے ڈنگر میں اضافہ 36 لاکھ. اور پھر جناب والا انہوں نے دکھایا کہ خچروں میں کوئی اضافہ نہیں, پر گدوں میں 1 لاکھ گدا جو ہے وہ بڑا ہے. یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس سے انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ لائی ہے. اچھا, جب ان کو ہم لوگ پریس کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. پھر آپ آ جائیں جناب والا, ابھی ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ آج کی پریس کانفرنس ریونیو پہ ہے, تو میں نے ذرا تمہید باندھ کے آپ کو بتایا کہ ان کی جو گروتھ ریٹ اور یہ ساری چیزیں یہ مفروضوں پہ ہیں. اس دن بھی ہم نے بات کی تھی پیٹرولیم کے اوپر, اور جس طرح کہ دنیا میں ایران کے اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ابھی یہ بجٹ جو ہے, یہ بجٹ میں نے کہا تھا پرسوں کہ جی یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے. پہلے بھی ڈیڈ تھا, اور ابھی تو بالکل ہی یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کا لکھ دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کا جناب پیج 323 اکنامک سروے آف پاکستان اور ٹیکس ایگزیمپشنز 2025 انیکسچر 2 ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا پہلا سینٹینس جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہے ہیز بین ایسٹیمیٹڈ ایٹ روپیز 5840.2 بلین, یعنی کہ آپ کے ٹیکس کے جو وہاں پہ اخراجات ہوں گے وہ ہوں گے 5840.2 ارب روپیہ. اچھا, ابھی میں آپ سے, میرے یہاں پہ جتنے ساتھی ہیں, یہاں پہ شیرازی صاحب ہیں, ٹکا خان صاحب ہیں, باقی جتنے ساتھی ہیں, آپ ابھی نیٹ پہ جائیں اور یہ اس کا نیا ورژن ذرا دیکھیں. آپ منسٹری آف پلاننگ کی ویب سائٹ پہ آپ کا ایڈنڈم جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ آپ کا 5840.2 ارب نہیں ہے, یہ ریوائز انہوں نے کی ہے ڈاؤن ورڈز, اور یہ انہوں نے کر دیا جی 2434.73 ارب. مطلب آپ مجھے اندازہ مجھے بتا دیں 3405 ارب روپے کا انہوں نے 4 دنوں میں ریوائز کر دیا, تبدیلی کر دی ہے. مطلب یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ آپ دل چاہے تو آپ کھوتوں کی تعداد 1 لاکھ کر دیں, خچروں کی تعداد آپ 0 کر دیں, ڈنگر کی تعداد آپ 36-38 لاکھ بڑھا دیں. آپ جھوٹ پھیلائیں گے جی کہ آپ کی افراد زر جو ہے مہنگائی ہے ہی نہیں.
آپ کا دل چاہے تو آپ کہیں جی کہ بجٹ ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہے جو ہم نے خرچے کرنے ہیں ٹیکس کے عوض وہ ہم لوگ 5,880 ارب روپے سے کم کر کے تو 2,434 ارب روپے کرتے. یہ کوئی مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ وہ کہتے ہیں ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے سینکٹیٹی آف دا فگر، سینکٹیٹی آف دا بجٹ. وہ نہیں رہا. تبھی میں بار بار میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور باقی لوگوں نے میری سپیچ وہاں پہ نہیں ٹیلی کاسٹ ہونی دی. 2 ارب کم کٹھا ہوا. ابھی 12واں مہینہ باقی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. 77-78 سال کی اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو اس تاریخ میں ایک سال میں اتنا بڑا شارٹ فال ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ امپورٹڈ ہالینڈ سے لایا ہوا جو وزیر خزانہ ہے یہ اس کی کارکردگی ہے کہ 77-78 سال میں اتنا شارٹ فال کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ تاریخی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. معیشت سکڑی نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کا جنازہ نکل گیا ہے. ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے. ایکسپورٹر تباہ ہو گیا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ٹیکس انہوں نے جمع کہاں سے کیے؟ یہ جو ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے کہاں سے جمع کرنا چاہتے ہیں؟ سیلریڈ کلاس. کون لوگ؟ تنخواہ دار لوگ. اور ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اسی وقت ان کا ٹیکس جو ہے وہیں پہ کاٹ لیا جاتا ہے. اور تنخواہ دار پہ ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکس 600 ارب کا کہہ رہے تھے. 300 سے 350 ارب بازی میں کہتے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کیسے جمع ہونا ہے. ایک تو پہلے ان کی تنخواہوں میں سے کاٹ لیا. تنخواہوں میں سے کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی کہ ادھر ادھر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا کسی چیز پہ, کسی پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. ضرورت کی تمام اشیاء پہ, تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کے باقی شعبوں میں آپ کی ضرورت ہے. ایک تو تھوڑی تنخواہ جو پیسے گئے, دوسرا جو بچے کھچے آپ کے پاس بچ گئے ہیں وہ وارداتیں آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر لگی, پیسے وہاں سے کاٹ لیے. تو تنخواہ دار کے پاس کیا بچا؟ تنخواہ دار تو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کس چیز پہ کتنا سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہے اور کتنا آپ کا ٹیکس کرتا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. بے روزگار کر رہے ہیں لوگوں کو روٹی کے پالے پڑیں گے. آپ دیکھیں جس طرح عمر بھائی نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, ان کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا. اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو یہ کیسے بڑھانا پڑے گا. پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہم نے پہلے دن بات کی تھی, آپ کو یاد ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ 2.7 جو ہے پہلے دن جس دن اکنامک سروے آیا ہے, عمر بھائی بھی ساتھ تھے, کہ یہ ساری فج فگرز ہیں, یہ فارم 47 کا فگر ہے, یہ کوئی ریئل گروتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو پیسے انہوں نے ٹیکسوں سے آپ کی تنخواہوں میں سے اکٹھے نکالے ہیں یہ سب نکال دیتے گروتھ تو پھر آ جا کے تھوڑی 0% ہو جاتی جی. اگر اصل دیکھا جائے تو دیر از نو گروتھ. یہ سب غلط فگر تھے, سب انہوں نے جھوٹ بولا ہے, قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اکنامک سروے ان کی نجس حکومت کی نحوست کا ایک نمونہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہماری معیشت کا اقتصادی پھانسی گھاٹ ہے. یہ بالکل جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, جیسے جیسے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہماری وہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچ ہو رہی ہیں. یہ ان کی جابرانہ پالیسیز ہیں ٹیکس کے حوالے سے کہ عام آدمی کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے. مجھے بتائیں نا, جس کی تنخواہ ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں اب مہنگائی کے, اور یہ جو اب جو کل انہوں نے یہ جو پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں, کیا قوت خرید رہے گی آپ لوگوں کی؟ اور ہم پورے پاکستان کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم پہلے آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ لوگ بھی تنخواہوں کے اوپر ہیں, کسی کے بزنسز بھی ہوں گے, اپنے حالات دیکھ لیں. ہم میں سے جو لوگ بڑے عرصے سے روپوشیوں میں جن کے آلریڈی کاروبار نہیں چل رہے, انہوں نے کول پوچھو, عام عوام کو پوچھو, ہمارے ووٹر سے پوچھو جن کی تنخواہوں میں سے کاٹ کے یہ اپنے وہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کاروبار پہ ٹیکس, کاروبار ختم, عام آدمی ختم. ایکسپورٹر پہ ٹیکس, ایکسپورٹ ختم. اور یہ اوپر سے آپ کو دکھا رہے وہ جو ڈکلائن تھا لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں, وہ کیا تھا؟ اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں وہ 1.5% کا, تو وہ وہیں پہ آ کے بات آ جاتی ہے کہ کاروبار ختم ہو رہا ہے, لوگ اسی لیے اس انڈسٹری میں جو ہے ڈکلائن آ رہا ہے.